رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ پہ اپنی بک میں مینشن کرتے ہیں کہ قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ They will have 3 categories۔ پہلی جو کیٹیگری ہے وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے اور اس کے بعد وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ ان کا ابدی ٹھکانہ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ دوسری ٹائپ کے لوگ وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، جیسے ایک وہ جو جنتی ہوں گے، ایک وہ جو جہنمی ہوں گے۔ ان پہ یعنی ایک سٹیمپ لگ جائے گی کہ وہ جہنم والے ہیں، یہ جنت والے ہیں۔ تیسری کیٹیگری وہ مینشن کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور ان 3 لوگوں کے علاوہ اور کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں ہوگی۔ اور ان میں سے خوش قسمت کون لوگ ہیں؟ جو پہلی کیٹیگری والے ہیں، جو کبھی جہنم نہیں دیکھیں گے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، سیدھے اپنے اصلی گھروں کو وہ چلے جائیں گے قیامت والے دن، اور وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں گے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کو جنت ملی قیامت والے دن، اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس دن سب جان جائیں گے کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ وہ خوشی سے لوگوں کو اپنا نامہ اعمال دکھائے گا، دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں، میں نے پاس کر لی ہے ایگزام اور میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے کوئی بھی کہ آپ جنت کے لیے پاس ہو جائیں، آپ اس اپنے اصلی امتحان میں، سب سے بڑے امتحان میں پاس ہو جائیں، تو وہ ہی اصلی کامیابی ہے اور سب سے بڑی کامیابی۔ پھر یہ دیکھیں کہ جنت کے انعامات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اٹس بیونڈ آور امیجنیشن۔ نہ بیماری، نہ موت، نہ ڈر، نہ خوف، نہ اپنے گھروں کے چھن جانے کا غم، نہ اولاد یا اسپاؤزز کے چھن جانے کا افسوس، نہ اپنی موت کا ڈر، نہ بیماری کا، کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا میں دیکھیں آپ کتنی انسیکیورٹیز ہیں، پھر بھی لوگ جنت یہاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے ایسی کوئی کمفرٹ نصیب ہو جائے کہ جیسی انسان کو صرف جنت میں نصیب ہوگی۔ لوگ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کچھ اچھا، کچھ پرسکون ہمیں مل جائے یہاں پہ، تاکہ ہم اس دنیا کو جنت بنا لیں، لیکن یہ خواب ان کا خواب ہی رہ جاتا ہے۔ سو مینی انسیکیورٹیز، میرے بچوں کو نہ کچھ ہو جائے، سب سے بڑی انسیکیورٹی کہ موت نہ آ جائے آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو، پھر میرا مال نہ چھن جائے، کوئی چیز ایکسپائر نہ ہو جائے۔ ایوری تھنگ نیڈس ٹو ایکسپائر ان دس ورلڈ، ہم سب جانتے ہیں۔ میری سیونگز ختم نہ ہو جائیں، مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے، مجھے کچھ ہوا تو بچوں کا کیا ہوگا، ہسبینڈ کو کچھ ہوا تو بیوی کا کیا ہوگا، بیوی کو کچھ ہوا تو ہسبینڈ کا کیا ہوگا۔ ٹو مینی تھنگس ٹو تھنک اباؤٹ، خطرے اور ڈاؤٹس اور انسیکیورٹیز، ان سب سے بھرپور یہ زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے انہوں نے جنت رکھی ہے۔ مومن جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے نا اس دنیا میں، اس کی قیمت ہی جنت ہے۔ ہی ڈیزروز دیٹ، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انعامات دینے والے ہیں نا، اور وہ اتنے ظرف والے ہیں اور اتنی عظمت والے ہیں، تو سب سے بڑا انعام ان کا جنت ہی ہے کہ جو اس مالک کو تسلیم کرے، اسے ایکنالج کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو اس کے لیے پھر جنت ہے، سب سے بڑا بدلہ اللہ کی طرف سے۔
اور جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی انتہا ہے، اور جہنم جو ہے وہ اللہ کے غضب کی انتہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو جنت سے بڑا تحفہ اس کے لیے ہو نہیں سکتا، جس میں کچھ بھی ایکسپائر نہیں ہوگا۔ یو کانٹ پرسیو دیٹ کانسیپٹ۔ جب آپ سوچیں نا کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو بچوں کو آپ بتائیں تو سم ٹائمز وہ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا جنت ہمیشہ کے لیے رہے گی؟ لیکن ہمیشہ کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے اس لیے ہم پرسیو نہیں اسے کر سکتے کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں ایوری تھنگ نیڈس ٹو ایکسپائر، ایوری تھنگ، whether people or animals or whatever, everything, food or furniture or anything, you name it، سب کو ایکسپائر ہونا ہے۔ ہر ایک چیز آپ کے پاس جو ہوگی وہ مستقل رہے گی، اور پرفیکشن، جنت میں پرفیکشن ہے۔ آپ دیکھیں تو ہر چیز ریڈیلی اویلیبل ہے۔ دنیا میں کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں آپ جائیں، اگر آپ کھانا کھانے باہر جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پھر کھانا آپ کے سامنے آتا ہے۔ گھر میں اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو پھر بھی آپ کو پکوانا پڑے گا، اس کو بھی وقت لگے گا، اور پھر آپ کی خواہش ہوتی ہے میں اس قسم کی چیز کھاؤں، مجھے یہ کھانا ہے۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ کے ٹیسٹ کے مطابق وہ چیز ملے، دوسری دفعہ ہو سکتا ہے ٹیسٹ ہی بدلا ہو اس کا، آپ کو پسند ہی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری پرفیکشن رکھ دی ہے جنت میں، وہ پرفیکشن جو کہ انسان چاہتا ہے کہ میری یہ سوچ ہے، ایسے ہو ویسے ہو، اور ایسے ایسے انعامات ہیں جنت میں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اس کا دماغ یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ کیا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، دوسرے وہ لوگ جو بدقسمت لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو شاید مشرک ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، متکبر لوگ، دنیا میں مؤمنین کو بیکورڈ سمجھنے والے، اللہ کے دین کو لک ڈاؤن کرنے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ تم سچ کو جھٹلاؤ، تم حق کو جھٹلا دو، یہ تکبر ہے، اور سچ کو تسلیم نہ کرو۔ تو آج کل دیکھیں ایسے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو سچ کو ماننا ہی نہیں چاہتے، جو اللہ کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، بس وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں، اور انہیں سچ سننا ہی نہیں ہے، حق کی طرف انہیں آنا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے لیکن اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، اور موسٹ لائکلی دے کوڈ بی مسلمز، کیونکہ وہ ہی بعد میں جنت میں آئیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہوگا، جنہوں نے اللہ کو پہچانا تو ہوگا، بٹ دے ور سو کولڈ مسلمز ان دا ورلڈ، کلمہ گو مسلمان ہوں گے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اپنی باؤنڈریز، اپنے جو قوانین ہیں اسلام کے، ان کو پہچانتے نہیں ہوں گے یا ان پہ عمل نہیں کیا ہوگا۔ اسلام کو شاید اولڈ فیشن سمجھا ہو، طور طریقوں کو قبول نہ کیا ہو، اور دنیا کو اپنا دین و ایمان بنا رکھا ہو۔ واللہ عالم کیسے کیسے وہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ شاید وہ پریکٹسنگ نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وقت ضائع کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہیں اسلام کا پتہ ہی نہ ہو، وہ بس اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں پھر بدقسمتی کیا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ایک شخص جس کی 50-60 سال عمر ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنی عمر سے 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا زیادہ عرصہ جہنم میں گزارے۔ تو یہ زیادتی نہیں ہے؟
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو سارے قوانین آپ کو بتا دیے ہیں، ہم خود زیادتی کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ گناہ کر کے، تو یہ ہماری اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر ہم جہنم کا سودا کر لیں، ہم راضی ہو جائیں کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر ہی جہنم میں جائیں گے، پھر جنت میں ہی جائیں گے، ہم کلمہ گو مسلم ہیں، ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ تو یہ ہے کہ جہنم کا سودا کرنا اور اس پہ صبر کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا کہتے ہیں نا کہ جگرا چاہیے۔ تو انبیاء علیہم السلام طاقتور ترین لوگ تھے روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہے، متقی لوگ۔ اللہ کے عذاب برداشت کرنے کی سخت ان میں بھی نہیں تھی، انہوں نے بھی اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی۔ تو ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ہم جہنم کا عذاب سہ سکیں گے قیامت والے دن؟ ہر ایک تڑپ رہا ہوگا۔ ایک انسان جس کو جہنم کے پاس لایا جائے گا، دنیا میں اس نے اتنی لگزوریس لائف گزاری ہوگی، پھر بھی وہ ایک جھونکا جہنم کا لینے کے بعد سب کچھ بھول جائے گا۔ وہ کہے گا میری زندگی مشکلات سے بھرپور تھی، آزمائشوں سے بھرپور تھی۔ تو یہ ہے جنت اور جہنم کی شارٹ ڈسکرپشن۔ تو جب ہم جنت کی بات کریں تو ہم یہ سوچیں کہ وہاں کبھی موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اگر ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو ٹھکرا کے اس دنیا کا سودا کرتے ہیں تو ہم کتنے بے وقوف ہیں۔ جنت ہمیں ایک موٹیویشن کے طور پہ دی گئی ہے، اٹس اے بگیسٹ موٹیویشن فار دا مومن۔ اور جنت کے بارے میں اپنے بچوں سے ڈسکس کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ جنت اس طرح سے ہوگی، تاکہ انہیں بھی یقین آئے کہ ایک دن وہ بھی جنت میں جائیں گے اور وہ پھر سوچ سکیں اس کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا دین جو ہے وہ امیجینیشن ہے، موسٹ آف اٹ از بیسڈ آن امیجینیشنز۔ سوچنا ہے ہمیں کہ ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جھلکیاں دکھا دی ہیں ہمیں، یہاں پہ آگ بھی دکھا دی وہ جو جہنم میں ہونی ہے، دو کہ وہ بہت زیادہ ہوگی، اس کی جو ہے انٹینسٹی اس دنیا کی آگ سے بہت زیادہ ہوگی، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ تو چل گیا نا کہ وہ آگ کیسی ہوگی۔ یہ آگ ہی نہیں برداشت ہوتی تو وہ کیسے ہوگی۔ پھر اسی طرح دنیا کی نعمتیں دکھا کے یہ بتا دیا کہ جنت میں بھی ایسی ہوں گی، لیکن وہ اس سے بہتر ہوں گی، تو ہمیں جنت کا بھی پتہ چل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھلکیاں ہمیں یہاں دکھا دی ہیں، پھر ہم نے صرف امیجن کرنا ہے کہ اگر یہ گناہ کیا تو کیسی سزا ملے گی، اگر یہ ثواب کا کام کیا، اچھا کام کیا تو کس طرح سے جنت کے انعامات ملیں گے۔ تو our deen is based on imaginations because most of the aspects are unseen to us۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جنت اور جہنم کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ امیجن کرنا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب عبادت کرو تو امیجن کرو کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں۔ اگر یہ امیجن نہیں کر سکتے تو یہ ضرور امیجنیشن میں لاؤ کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یہ ضرور سوچو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اس چیز کا تمہیں ادراک ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم نے دیکھا کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، وہ جو پرماننٹ جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، آمین۔ اور وہ جو جہنمی ہوں گے، اور ایک وہ جو جنت میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں پہلے ڈالے جائیں گے، پھر وہ ایونچولی جنت میں چلے جائیں گے۔
اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا جو مقام اعراف پہ ہوں گے. جو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو اعراف مقام ہے جو جنت میں اس پہ ہوں گے، اور پھر انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. بہت خوبصورت ان کی ایک اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ڈسکرپشن کہ وہ جب جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں اس میں نہ ڈالنا، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. جنت کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں اس میں ڈال دینا. وہ اعراف کے مقام پہ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، اور وہ دونوں سائڈ کو دیکھ سکتے ہوں گے، جنت بھی اور جہنم کو بھی. وہ دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوں گے، اور جنت کے بارے میں اللہ سے امید رکھتے ہوں گے، سوال کریں گے. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جن کی برائیاں اور اچھائیاں برابر ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے گا اور انہیں جنت میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وسیع ہے نا، اور اللہ تعالیٰ عدل کریں گے اس دن. لیکن جب وہ سوچیں گے کہ ان کی نیکیاں بھی برابر ہیں اور بدیاں بھی، ایٹ لیسٹ انہوں نے نیکیاں کی تو صحیح، دنیا میں کوشش تو کی اللہ کو راضی کرنے کی، لیکن ان کی بدیاں ان پہ غالب آ گئیں، تو آج وہ اس جگہ پہ اس مقام پہ کھڑے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو وہ انہیں جنت میں ڈال دیں گے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری سمجھ کے مطابق جن کی دعا قیامت والے دن قبول ہوگی. اس کے علاوہ کوئی شخص بھی دعا کرے گا وہاں پہ تو قبول نہیں ہونے والی. کوئی روتا رہے، پیٹتا رہے کہ مجھے جہنم میں کیوں ڈال دیا، مجھے جہنم میں کیوں بھیج دیا، یا اللہ ہمیں دوبارہ سے واپس بھیج، ہم نیک اعمال کر کے آئیں. نہیں، ان کی نہیں سنی جائے گی. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو جب اللہ سے سوال کریں گے جنت کا یا امید رکھیں گے تو ان کی دعا قبول کی جائے گی اعراف کے مقام پہ، اور وہ جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو اسٹریٹ اوے قیامت والے دن جنت پائیں گے. آمین. ہم جہنم کا ایک جھونکا بھی نہ محسوس کریں، ہمیں جہنم کی ایک جھلک بھی نہ دکھائی جائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.